الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. قاری نعمان سیفی صاحب کی طرف سے تلاوت کلام پاک کے ساتھ آج کی سحری ٹرانسمیشن کا آغاز ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ملک کے ممتاز عالم دین ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے معروف نعت خواں صدارتی ایوارڈ یافتہ جناب مرغوب حمدانی صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ آج ہیں علامہ کرامت عباس حیدی صاحب، ملک کے ممتاز عالم دین ہیں. حیدی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت نکالا. سحری ٹرانسمیشن میں آنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. جی کوئی بات نہیں. تو یہ آپ ضیاء اللہ شاہ صاحب کی تو بڑی محبت ہے کہ انہوں نے مسلسل سحری ہمارے ساتھ کی، آپ کی محبت تھی اور انہوں نے اس ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ انہوں نے چلایا بنیادی طور پر. اللہ السلامت رہے. تو بڑی انہوں نے وقت بھی دیا، ان کا شکریہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے. اللہ السلامت. آج کا جو موضوع ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ اولاد کی تربیت ہے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی اولاد جو ہے، تمہارے عزیز و اقارب جو ہے، تمہارے خاندان کے لوگ جو ہیں، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، ان سب کی ذمہ داری انسان کو دی گئی. جو بھی علم رکھتا ہے
جس کو اللہ کا احکامات کا علم ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور پھر سب سے بڑھ کے اپنی اولاد کو اس کی تربیت کرے، اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ اور جو اولاد کی جو سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں کی گود جو ہے اس کی سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہمارا بچہ او لیول کر جائے، اے لیول کر جائے، بہت اچھے نمبر لے جائے، دنیا کے معاملات میں بہت آگے نکل جائے، لیکن ہم اسے دین کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ ہم اس کو اس تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کو ہم نے لگا لیا، قرآن پاک پڑھا دیا، ایک ناظرہ قرآن پاک وہ ختم بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کو دین کی جو اصل روح ہے، جو دین کا اصل مقصد ہے، وہ جو اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اس کے بارے میں ہم اس کو آگاہی بہت کم دیتے ہیں۔ بہت گھرانے ایسے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی جائے، لیکن مجموعی طور پہ اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں تو شاید ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ہم اس کو ABC سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے ہم کوشش نہیں کرتے اسے اللہ کا نام سکھائیں، ہم اسے اللہ کے بارے میں بتائیں، ہم اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، احادیث اس کے سامنے بیان کریں، تاکہ اس کو آہستہ آہستہ یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے کہ اس نے اگر رہنمائی لینی ہے تو اس نے قرآن و سنت سے لینی ہے۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو آج بڑی میں درد مندی کے ساتھ عرض کروں، گالی دیتا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچے نے گالی دے دی۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کو اخلاقیات سکھانی ہے، ہم نے اس کو تمیز سکھانی ہے، ہم نے اس کو ادب سکھانا ہے۔ جب بچے کی اب ٹریننگ ہی یہ کر کے آپ سوسائٹی میں بھیجیں گے تو پھر ایسا معاشرہ بنے گا جو آج ہے، گالم گلوچ دینے والا، کردار کشی کرنے والا، لوگوں کے اوپر بہتان لگانے والا، لوگوں کو تنگ کرنے والا۔ اور آپ دیکھیں کسی دن، کسی خوشی کے دن پہ بھی، عید بھی آئے گی، 14 اگست آئے گا، لوگ موٹر سائیکلوں کی وہ سلینسر نکال دیں گے تو لوگ اذیت دے رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والدین کی تربیت ہے انہیں وہ نہیں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ نے ملک صاحب موضوع کے حوالے سے اپنی ابتدائی گفتگو میں بہت کچھ بیان کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان باتوں کو تھوڑا سا پھیلا دیا جائے تو یہ پورا ہمارے لیے ایک چارٹر ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً گھر سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ ہمارے بزرگ اس لیے فرمایا کرتے تھے، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، خاتون پڑھی تو خاندان پڑھا۔ ماں جو ہوتی ہے نا، وہ پڑھے سے مراد یہ بھی نہیں کہ ڈگری ہو اس کے پاس، اس نے MSc کی ہو اور اس کے پاس PhD ہو اور MPhil ہو، یہ نہیں ضروری تھا۔ ہماری مائیں جو تھی نا، ان کے پاس وہ دین کا اصل علم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس علم سے انہیں اللہ کی پہچان، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رہنے سہنے کی آداب، یہ اصل علم ہے۔ جس کو یہ علم مل گیا وہ یقیناً ایک صاحب علم ہے، بے شمار ڈگریاں حاصل کر کے جس کو یہ شعور نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کا احساس نہیں ہے کہ میں نے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا ہے، میں نے ان کے لیے تشویش کا باعث نہیں بننا، میری وجہ سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، لا ضرر ولا ضرار۔ تو یقیناً سب سے پہلی درسگاہ وہ تو ماں کی گود تھی، وہ میرے گھر کا ماحول تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں کیا تعلیم دی؟ آپ فرماتے ہیں آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فظفر بذات الدین، وہ بیوی تلاش کر کے اپنے گھر کی آبادی کا آغاز کر کہ جو دین کا شعور رکھنے والی ہو، جس کی شہرت اچھی ہو، جس خاندان سے، وہاں سے بیوی تلاش کر کے لا، تاکہ جو نئی نسل ہو اس وہ نے تربیت یافتہ ہو۔ سب سے پہلے اس نے تربیت اپنی ماں سے پانی، اسے اپنی ماں کو دیکھنا کہ میری ماں گالیاں دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ آپ یقین جانے جو ماں باپ گالیاں نہیں دیتے ان کے بچے بھی نہیں دیتے۔ جو باپ خود گالی، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ملک صاحب، یہ قرآن سورہ الفرقان میں اللہ نے آخری رکوع میں پورا چارٹر پیش کیا ہے کہ میرے بندے کیسے ہونے چاہیے۔ ان میں فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنا، وہ دعائیں کرتے، یا اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنا کہ جن کے کردار کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور اگلا جو جملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے ملک صاحب، ہم اس پہ غور نہیں کرتے، وہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ اللہ ہماری اولاد کو پرہیزگار بنانا اور ہمیں اپنی اولاد کے لیے رہنما بنانا۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے بچے نے ہمیں دیکھنا ہے، اس نے ہمیں فالو کرنا ہے۔ الْوَلَدُ سِرٌّ لِأَبِيهِ، ماں پہ دی پتا پہ گھوڑا، بہت آنی پر تھوڑا تھوڑا۔ جو ماں باپ کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں آپ کے بچے یقیناً وہ آپ کی نقل اتار، میرے بچے میری نقل اتارتے، میں نے دیکھا ڈاکٹر کا بچہ وہ اس کی بچپن سے نقل اتارتا ہے، کسی ترخان کے بچے کو جا کے دیکھیں وہ بچپن میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانا شروع کر دیتا ہے، سیکھتا ہے اپنے گھر سے، سیکھتا ہے جو ماں باپ کر رہے ہیں، جو ماں باپ کر رہے ہیں، ماں باپ کے اصول۔ میں نے دیکھا جن گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا،
ملک صاحب ان کے ننھے منھے بچے وہ چھوٹے چھوٹے سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ یقین جان تو یہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول سب سے پہلے تربیت اولاد کے لیے کرنا ہوگا۔ حیدری صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، پھر ہم گلہ کس بات کا کرتے ہیں؟ اگر آپ نے بچوں کو سکھایا نہیں، اخلاقیات نہیں سکھائی، تمیز نہیں سکھائی، اسے گالم گلوچ پہ ٹوکا نہیں ہے، اور اس سے اگر نماز پڑھنی نہیں سکھائی، پھر شکوہ کیوں کرتے ہیں جی بچے بگڑ گئے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت عنوان چنا ہے آج آپ نے، اور رمضان المبارک میں میں سمجھتا ہوں اس کی بہت ضرورت تھی کہ تربیت اولاد پر کوئی مفصل گفتگو کی جائے۔ جناب ملک صاحب، جہاں ضیاء اللہ بخاری صاحب نے اپنی خوبصورت اور مدلل گفتگو کو چھوڑا ہے، میں وہیں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، ماں جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے، یہ بات طے ہے۔ اولاد پر اپنے ماں باپ کا احترام، حیا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، ہر طریقے سے ہے، لیکن ماں باپ اولاد کی تربیت یہ ماں باپ کے فرائض میں شامل ہے۔ اللہ نے جہاں اولاد کے فرائض رکھے وہاں ماں باپ کے بھی فرائض رکھے، بالکل۔ اور اشارہ جس طرح ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے فرمایا، ماں اگر جناب حاجرہ ہو، باپ جناب ابراہیم ہو تو بیٹا اسماعیل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ اگر جناب عبداللہ ہو، ماں جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ہو تو بیٹا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ ماں اگر فاطمہ بنت اسد ہو، باپ جناب ابو طالب ہو تو بیٹا علی علیہ السلام ہوتا ہے۔ ماں اگر جناب فاطمہ الزہرا ہو، باپ اگر جناب علی مرتضیٰ ہو تو پھر بیٹے حسنین ہوتے ہیں۔ یہ ملک صاحب جو کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، ہماری یہ ہو بہو من و ان ہر لفظ پہنچا رہا ہے، کیونکہ یہ ہمیں واچ کر رہا ہے۔ بچے کا مائنڈ ایک کیمرہ ہے، اگر ماں رکوع و سجدے میں ہے تو یقین کیجئے، میں بخاری صاحب کی بات پہ 200% اتفاق بچہ دیکھ کے سجدہ کرے گا، بچہ فوراً آپ کے ساتھ رکوع بھی کرتا ہے، بچہ آپ کے ساتھ سجدہ بھی کرتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ خاک بدہن والدہ صاحبہ گٹار بجا رہی ہیں تو بچہ اب سجدہ نہیں کرتا نظر آئے گا۔ معاف کیجئے گا، جملہ سخت تھا لیکن اصول کے مطابق۔ اسی طرح ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچے کا ماحول بناتا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ نہ کہ صرف ماں باپ کی تربیت، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ماں بھی اچھی ہوتی ہے، باپ بھی اچھا ہوتا ہے، ان کی تربیت میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بھی بچے بگڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کی جو صحبت ہوتی ہے، اگر ضروری نہیں ہے کہ بچہ ہر وقت گھر میں بیٹھے، وہ اسکول میں جا رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے، یونیورسٹی میں جا رہا ہے، سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے، پھر اس کی صحبت طالہ راتالس، صحبت سالہ راسالس۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت انسان کو برا۔ خوشبو کی دکان پہ بیٹھو گے، آپ نہ بھی بیچو تو میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا کہ اس کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی۔ کوئلوں کے پاس بیٹھو گے تو چنگاریاں ہی جلیں گی۔ صحبت کا بڑا ملک صاحب ہماری زندگی پہ اثر ہوتا ہے۔ اور ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی ایسی ماں یا کوئی ایسا باپ نہیں جن کی یہ نیت ہو کہ وہ ان کی اولاد صالح نہ ہو، اچھی نہ ہو، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ آپ نے خود ورک کرنا ہے، اپنے بچوں کو ڈائریکشن آپ نے خود طے کرنی ہے۔ آپ تو بیچارہ رزق کی تلاش میں، آپ سارا دن باہر ہیں، بخاری صاحب، میں ناچیز ہمدانی صاحب، تو ماں جو ہے نا اس پر بڑا بیس کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کھانے کا سلیقہ بھی ماں سکھاتی، کھانا کیسے کھانا ہے، سب دیکھیں ہماری بیٹھنا ماں کا کیسے۔ پہلا ہم پہ احسان ہے نا، پہلا احسان میں اس لیے کہتا ہوں، شاید اللہ نے جنت اس لیے ماں کے قدموں تلے رکھ دی، خاص کر مومنوں کی، مسلمانوں کی ماں کی، بخاری صاحب، کہ ہماری ماں کا سب سے پہلا جو احسان ہے نا، اب ہماری یہ زبان بھی توتلی ہوتی ہے، ہم صحیح سے چلنا نہیں سیکھتے تو کہتے بیٹا کیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا اس ماں کی عظمت ہوگی جو ہمیں بچپنے میں کلمہ سکھاتی ہے۔ ایک بریک چھوٹی سی آگئی ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اسے کنٹینیو کریں گے کہ ماں باپ اگر صحیح فریضہ سر انجام دیں، صحیح اولاد کی تربیت کریں تو پھر ایک اچھا معاشرہ کیوں نہ بنے۔ میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے کا، بھر دیجئے جھولی سب کی آل اطہار کے، میں گیت ہمیشہ گاؤں آل اطہار کے،
ہمیشہ گاؤں خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے سب کو بلوائیے ہر سال مدینے والے سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے ماشاءاللہ جی سبحان اللہ مرحوم دانی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے۔ جلال شاہ بخاری صاحب ہم کہتے ہیں کہ ایک نیک اولاد والدین کے لیے بخشش کا باعث بنتی ہے، تو پھر ایک بری اولاد کیا والدین کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے قیامت کے روز؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا جب ہر فرد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے پھر ہم اس کو کیسے دیکھیں کہ ایک نیک اولاد بخشش کا باعث اور بری اولاد کیا کسی تکلیف کا باعث بنے گی؟ پہلی تو بات جو آپ نے بات کی نا کہ نیک اولاد انسان کی بخشش کا ذریعہ، یہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مروی ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل الا عن ثلاث، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے کہ فوت ہو گیا اب نیکی اس نے کیا کرنا، لیکن 3 ایسے خوش نصیب ہیں کہ فوت بھی ہو جاتے ہیں، قبر میں سو بھی جاتے ہیں، مگر ان کی نیکیوں کا رجسٹر اللہ کھلا رہنے دیتا ہے اور روزانہ اس میں نیکیاں درج کی جاتی ہیں حالانکہ وہ قبر میں سویا ہوا ہے۔ ان 3 میں فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، جس نے اچھی اولاد جن کی اچھی تربیت کی تھی نا وہ پیچھے چھوڑ کر آیا، وہ اولاد دعائیں کرتی رہتی ہے، اللہ روزانہ ان کے درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ بندہ روزانہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ کہتا تیری اولاد نے پیچھے سے تحفہ بھیجا تیرے لیے دعا کا صدقہ جاری ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حافظ قرآن جو بچے ہوں گے نا قیامت کے دن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے نا اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ کے معزز ترین فرشتوں کا اللہ پروٹوکول بنائے گا کہ جو میرے حافظ قرآن قاری قرآن کو جنت میں چھوڑ کر آؤ، لیکن جانے سے پہلے فرمایا رکو اس کے والدین کو پہلے بلاؤ۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ملک صاحب اور اس کے والدین کو بلایا جائے گا اور لا کر اللہ فرمائے گا ان کو جلوس کے سر فہرست حصے میں کھڑا کرو اور ان کے سروں پہ لا کر وہ تاج سجاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کے الفاظ مبارک کا ترجمہ کہ جن کی چمک دمک کے سامنے آسمان کے سورج اور چاند کی چمک دمک بھی کم ہوگی، ماند پڑ جائے گی، اس طرح تو جو نیک اولاد ہے نا وہ یقیناً 2 جہانوں میں اپنے والدین کی نیک نامی کا، جو بری اولاد ہوگی اور بری اولاد کی بات سن لیں، اگر والدین نے اس کی اولاد کی تربیت میں تساہل برتا اور اس کے بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک اس کا بالکل جو اللہ اور رسول اس کے فرائض والدین کے متعین کیے تھے نا وہ نہ کیے تو یقیناً والدین ذمہ دار ہیں۔ حدیث پاک یہ واقعہ سناتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ایک بوڑھا آ گیا اور آ کر شکایت کی کہ میرا نوجوان بیٹا بڑی بدتمیزی کرتا ہے، بڑی میرے ساتھ گستاخی کرتا ہے، میرا دل دکھاتا ہے۔ آپ بڑے جلالی وقت کے امیر المؤمنین تھے، بلا لیا اس کو، نوجوان کی حاضری ہوگی، کہا تمہیں شرم نہیں ہوتی تیرا بوڑھا باپ؟ اور جو اس نوجوان نے کہا نا ملک صاحب وہ آپ کے سوال کا جواب ہے، اس نے کہا ذرا میرے ابا جان سے پوچھیں پہلے تو اس نے مجھے ماں کون سی لا کر دیے، جو میری ماں نا وہ دین سے بھی بے خبر، بالکل جاہل عورت، گنوار قسم کی، اس کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، پوچھئے میرے باپ سے، دوسرے سے پوچھے سے میرا نام کیا رکھا ہے،
جو نام ہی میرا مذاق بنا ہوا معاشرے کے اندر. اللہ اکبر. نام اچھا رکھنا بھی ضروری ہے. نام اچھا رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. الاسم دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تربیت الاولاد, امام ابن قیم کی کتاب ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اچھے ناموں کی تاثیر ہوتی ہے انسان کی شخصیت پر. اچھا نام رکھیں گے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس نے حضرت عمر فاروق نے جب اس کی باتیں سنی نا, اس کو چھوڑ دیا, کہا بالکل جاؤ, یہ تیرا باپ خود ذمہ دار ہے. جو آج بدتمیزی یہ برداشت کر رہا ہے نا, یہ خود اس کا ذمہ دار ہے. البتہ اگر ماں باپ نے پوری کوشش کی, پوری محنت کی, آخر دم تک جو کچھ کر سکتے تھے کیا, اپنی ذمہ داری ادا کر دی, لیکن بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد, بالکل اس کی مثال سامنے, آخر دم تک فرمایا یا بنی ارکب معنا, میرے بیٹے آ جا, کشتی میں سوار ہو جا. کہتا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, ابا جان میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا, میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ رہا ہوں, یہ طوفان سے مجھے بچا لے گی. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ, بیٹے اللہ کا عذاب ہے, یہ تجھے پہاڑ کی چوٹی نہیں بچائے گی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے لہر آئی, بیٹے کو بہا کے لے گئی. پیغمبر کی آہیں نکل گئی, اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق, یا اللہ تیرے وعدے تو سچے ہوتے ہیں, یہ میرا بیٹا, میرے دل کا ٹکڑا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. اللہ فرماتے میرے نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, یہ برے کردار کا مالک تھا, اس لیے اس کا نام, بے شک تیرا یہ بیٹا تھا, تیرے ہم نے اہل خانہ سے اس کا نام ہی اس لسٹ سے کاٹ دیا. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, دوبارہ نے اس کا نام لے دو. آگے جو اللہ نے فرمایا مجھے ہمت بھی ہو رہی میں ترجمہ کروں. تو یقیناً جو بری اولاد ہے یہ والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے, دو جہانوں میں بنتی ہے. پیغمبر اللہ اکبر نبی پاک نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے بیان کی, لیکن اس کا معنی یہ ہوتا ہے والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں. حیدری صاحب ہم جب والدین کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں, بیٹا اور بیٹی دونوں کی تربیت ایک جیسی ہمارے ہاں ہم کرتے شاید نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹا باہر نکلے گا, اس نے باہر جانا ہے, دنیا کے معاملات دیکھنے ہیں, اس کے اوپر تو فوکس ہوتا ہے, لیکن بیٹی کی تربیت پہ زیادہ فوکس نہیں ہوتا. ہائے ہائے, ہاں اتنا اہم آپ نے بات کی ہے نا کہ جو سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ امت اور پاکیزہ شریعت کے ماننے والے ہیں, کم از کم ان کو اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے. آقا کی حدیث پاک ہے, بخاری صاحب تشریف فرما ہے, ہمدانی صاحب بھی, کہ بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. میرے پاک رسول فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا, تو سب سے پہلی مبارکباد میں خود محمد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اندازہ کریں ملک صاحب کہ کتنی اہم فوقیت, عزت اور حرمت حاصل ہے اس بیٹی کو, کہ جس کی مبارک ہمیں سید کائنات. کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو اس پہ بھی برا مناتے ہیں. ہمارے ہاں بدنصیبی یہ ہے کہ جیسے ہم کلچر کے ماننے والے ہیں, شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کلچر کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. میں نے بڑا اہم جملہ آپ کی نظر کیا ہے, ہم شریعت کے مسلمان کم ہوتے جا رہے ہیں, کلچر کے مسلمان زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. کلچر تو ایک ریاست کا قانون ہے, چند لوگوں کا اخذ کیا ہوا معاشرہ ہے, مگر شریعت تو عالمگیر قانون ہے جسے چیلنج نہیں ہے. تو بیٹی جو ہوتی ہے اس کو, اس کی سب سے بڑی تربیت یہ ہے کہ میں نے ایک پروگرام میں پچھلے دنوں کہا کہ جب بیٹی آپ کی تھوڑی سی چلنے کے قابل ہوتی ہے نا, تو سب سے پہلے باپ پر واجب ہے اسے چادر کا تحفہ پیش کرے, تاکہ اس بیٹی کو علم ہو کہ میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں اور ہمارے ہاں حجاب کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلے باپ اپنی بیٹی کو چادر کا تحفہ, پھر باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کی تعلیم پہ غور کرے, اور اگر بیٹی کو اللہ نے قابل بنایا ہے تو اسے گھر کے زندان میں مقید نہ رکھے. حفاظت اس طرح سے نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا, اندر ہی مریم ہوتی ہے, اندر ہی زلیخا ہوتی ہے, حجابوں سے بندہ نہیں چھپتا. میرا ایمان ہے کہ جو اندر سے لوگ پاک ہوتے ہیں وہ محفل میں بھی بیٹھے تو پاک ہوتے ہیں, جو اندر سے کمین ہوتے ہیں وہ چاہے تنہائی میں بیٹھے. اسی لیے جناب علیہ السلام کے ارشاد پاک آپ کی نظر کرتا ہوں. آپ سے پوچھا گیا کہ مولا مومن کون ہے, میرے معزز سننے والوں بڑا اہم پیغام, مومن کون ہے؟ تو جناب امیر کائنات فرماتے ہیں جس کی تنہائی پاک ہو. ہائے ہائے, گفتگو میں تو سارے ہم مومن ہیں, مولا فرماتے ہیں جس کی تنہائی پاک ہو وہ مومن ہے. اب ایک اشارہ جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے جو حدیث پاک پڑھی, تلاوت فرمائی حافظان قرآن کے متعلق, اس پر میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اسے میرا وجدان سمجھ لیں, خطابت سمجھ لیں, میرے شعبے کی بات سمجھ لیں, کچھ اسے نام دے لیں. ایک اس دور کا حافظ قرآن اپنے ماں باپ کے لیے اتنی بڑی عزت کا باعث بنتا ہے کہ قیامت کے روز
ان کے ماں باپ کو تاج سے نوازا جائے گا کہ یہ ایک حافظ قرآن کے بیٹے ہیں. تو ملک صاحب قبلہ آپ بھی عاشق رسول ہیں. ہم تقسیم نہیں کرتے, سب ہم آقا کے ماننے والے ہیں. ایمان سے بتائیں, جس کا آج بیٹا ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر قرآن حفظ کرے, اس کے باپ کو تو تاج پہنایا جائے, اور جس کا بیٹا نوک کے سنا پہ قرآن پڑھتا نظر آئے. ہائے ہائے, جو حسین ابن علی دنیا سے جانے کے بعد نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھے, اس ماں باپ کے لیے کیا تاج ہوں گے. اللہ اکبر. اس ماں باپ کے لیے عزت کے کیا تاج ہوں ایسے گے. بڑی خوبصورت بات ہے, لیکن ایک بریک ہمیں لینی پڑ گئی ہے. چلو بڑی ضرور آنا خوبصورت- یہیں سے ہے. بڑی خوبصورت بات آپ کہہ رہے تھے, لیکن بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہادی صاحب سے ہمارا وعدہ ہے کہ یہیں سے بات کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. سیری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہادی صاحب, بات آپ کر رہے تھے, میں کہتا ہوں آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, کہ جب ایک نیک اولاد ہوگی, اچھی اولاد ہوگی, حافظ قرآن کی بات کر رہے تھے ضیاء شاہ بخاری صاحب, کتنے درجات اس کے بلند ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اپنی اولاد کو نیک کر کے ہم اپنے لیے نیکیاں کما سکتے ہیں. سر یہی تو بات ہے کہ دین نے ہمیں, اللہ نے ہمیں اتنی بڑی آفر دی ہے, اتنی بڑی آفر دی ہے کہ ہم شاید اللہ نہ کرے آنکھیں دیکھ رکھتے ہوئے بھی شاید اندھے ہیں, کان رکھتے ہوئے بھی ہم بہرے ہونا چاہتے ہیں, سوچ رکھتے ہوئے بھی ہم جوہلا رہنا چاہتے ہیں. حالانکہ فائدہ ہمارا اپنا ہے. جی فائدہ ہمیں ہے نا. دیکھیں جناب, اچھی اولاد پھر ہوگی, مجھے تربیت جناب اچھی علیہ ہوگی. السلام کا ایک قول ارشاد آپ کی نظر کرنا پڑا سامعین کی, کہ میرا پاک مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو پوری دنیا تجھے چاہتی ہے تیرے فائدے کے لیے, واحد تیرا اللہ ہے جو تجھے چاہتا ہے تیرے فائدے کے لیے. یعنی پوری دنیا اپنے فائدے کے لیے آپ کو چاہتی ہے. اگر میں نے آپ کی خوشامد کرنی ہے تو اپنے فائدے کے لیے. ضیاء اللہ بخاری صاحب سے میرے تعلقات ہیں تو کچھ مجھے فائدہ چاہیے, لیکن مولا فرماتے ہیں کہ ایک تمہارا پاک اللہ ہے جو تمہیں تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے. تم نہ سجدہ کرو, اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آتا. پوری کائنات سجدے میں پڑ جائے, اس کی کبریائی اونچی نہیں ہو جائے گی. وہ تو علی کل شیء قدیر ہے. ہمیں سجدے کا حکم اس لیے ہے کہ ہم عبد رہیں, اور ہم اپنی بندگی کا احساس, ہمیں اپنی محتاج ہونے کا احساس اور اس کی حاکمیت کا احساس ہونا. بس آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون والطور سینین وہذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینینا کی قسم, اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے, ہم نے انسان کو آسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا, یعنی فطرت اسلام پر پیدا کیا. اللہ نے کسی انسان کو کافر پیدا نہیں کیا تاکہ کوئی کافر قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ جب تو چاہتا تھا کہ میں کافر پیدا ہوں, جو یہ ایک الگ عنوان ہے قضاء و قدر کا. لیکن نہیں, اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں فطرت اسلام پر پیدا کیے. اب پالنے والا تمہیں مذہب دیتا ہے, اللہ پالنے والا تجھے تربیت دیتا ہے اور تجھے مذہب دیتا ہے. لیکن ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر میرا اللہ علی کل شیء قدیر چاہے تو وہ فرعون جو چاہتا تھا کہ میں موسیٰ کو ختم کر دوں, میری آنے والی جس نے موت بننا ہے اس کو میں ختم کر دوں. تو بخاری صاحب شعر آپ کی نظر ہے توحید پر, ہمیں اپنے اللہ پہ بھی تو بولنا چاہیے نا, جو علی کل شیء قدیر ہے, جو پوری کائنات کا مالک ہے. تو ایک شاعر نے کہا کہ ذرے کو غرق کرتا ہے دریائے رود میں, دشمن کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں. اللہ نے فرمایا تو موت کو ختم کرنے چاہ رہا ہے, اگر میں تیری موت تیری گھر میں نہ پیدا کروں تو میرا نام میرا پاک اللہ نہیں. اس نے فرعون جیسے ملعون کے گھر آسیہ جیسی مومنہ رکھی. حالانکہ قرآن صاف فرما رہا ہے, نیک حفصہ, نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں, بدکار مردوں کے لیے بدکار بیویاں. تو پھر فرعون جیسے بدکار کے گھر میں آسیہ جیسی مومنہ, حالانکہ سورہ تحریم میں. بس آخری بات کیوں رکھا, تاکہ میرا نبی جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھ سے ایک لمحے کا لقمہ بھی نہ کھائے اور عصمت موسیٰ پہ کوئی حرف نہ آئے. موسیٰ نے جو ہے وہ, اسی لیے اللہ نے اگر جناب موسیٰ کے لیے یہ تمام حجت رکھا ہے تو اپنے نبی کے لیے کتنا پیارا تمام حجت رکھا ہوگا. بخاری صاحب, ہمارے بچے اکثر باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں, ایک بڑا چیلنج ہے, بچے ملک سے باہر چلے گئے, مغربی ممالک میں چلے گئے, اگر ان کی بنیاد ہی نہ بنی ہو, بیسک جو آپ نے ان کو دین سکھانا ہے وہ انہیں سکھایا ہو, تو آپ نے تو بالکل ایک ایسی جگہ پہ بچوں کو بھیج دیا جس سے پھر اور دین سے دور جانے کا اس کے لیے ایک موقع مل جاتا ہے. اس کو دین سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب آپ شروع میں آغاز میں بچے کی بیس نہیں بناتے, بڑی عمر میں جا کے سکھانا اس کو ذرا مشکل نہیں ہوتا. یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. حدیث پاک ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ. پیدا ہونے والا نا ہر بچہ وہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے, والدین کی تربیت اس کو کسی نہ کسی مذہب میں لے جاتی ہے. ماشاءاللہ جس گھر کا ماحول دین والا ہوگا نا تو بیس اور بنیاد اس کی بڑی مضبوط ہو جائے گی.
اور وہ بنیاد کیسے بنتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مرو اولادکم بالصلاۃ ہم بناؤ 7 وضربوہم علیہ ہم بناؤ 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع. تمہارے بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں نا تو پھر کیا کرو، ان کو نماز کی تلقین کرنا شروع کرو. بالکل ٹھیک. 10 سال کا بچہ ہے اور نماز میں کوتاہی کر رہا ہے تو پھر اس کو سختی کے ساتھ مار کر بھی نماز پہ لگاؤ. یہ تربیت بچپن سے. لیکن یہ مار کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، مارا کیسے جائے گا؟ نہیں مارنا اللہ معاف کرے وہ تشدد تھوڑا اس میں آپ نے بیان کیا، آپ نے بڑا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی ہو کہ جس سے وہ نیل بھی نہ پڑتا ہو. یس. ہاں جی میں چاہتا ہوں یہ وضاحت ہو جائے نا، سویرے سے لوگ اٹھنا شروع کریں پتر جا کے اپنے بالکل یہ غلط ہے. اور یہ نبی پاک نے اصل شرعی طریقہ ہے تربیت اولاد میں جو پہلا اصول ہے نا ملک صاحب، وہ پہلا اصول پتہ کیا ہے؟ وہ ہے نرمی. الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس میں نرمی ہوتی ہے نا وہ چیز خوبصورت ہوتی ہے، مزین ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے بچپن میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بٹھا لیا. اقرا بن حابس نبی پاک صحابی ہیں، دیہات کے رہنے والے تھے، وہ بیٹھے کہتے ان لی 10 من الاولاد، اللہ کے رسول میرے تو 10 بیٹے، میں نے زندگی میں کبھی ایک کو بھی نہیں چوما. آپ اس کو چوم رہے، آپ اس کا چہرہ چوم رہے. میرے آقا نے حیران ہو کر، حدیث پاک میں آتا ہے، حیران ہو کر حیرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا. اور جو آپ نے لفظ کہا سنیے، آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے دل سے اللہ رحمت کا مادہ نکال لے تو میں محمد مصطفیٰ اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یعنی گویا آپ نے فرمایا تو اولاد کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت، یہ اسوہ پیغمبر ہے. اور دوسرا سنیے جو آپ نے فرمایا بیس، نبی پاک نے بیس کیا پیش کی ہے؟ حضرت امام حسن کی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں. آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ کے ہم عمر بچے مسجد نبوی کے سیر میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. وہ کھجوریں تھی صدقے کی، بچے اٹھا اٹھا کھا بھی رہے تھے. امام حسن نے دیکھا دوسرے بچے کھا رہے تو آپ نے بھی 2 کھجوریں اٹھا کے منہ میں ڈال لی. میں قربان جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے تھے. جب یہ منظر دیکھا نا کہ میرے بیٹے نے بھی 2 کھجوریں اٹھا کے منہ میں ڈال لی، سب صحابہ کے بچے کھا رہے تھے، تو آپ نے وہاں سے دوڑ لگا دی. آ کر جلدی سے پکڑ کر ان کے منہ سے کھجوریں نکالی، کھینچی، فرمایا کخ کخ انا صدقہ انا من اوساخ الناس انا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. نہ بیٹے نہ، جلدی کر نکال اس کو. یہ آل محمد کے لیے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے یہ حلال نہیں ہے. یہاں میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ بچپن سے آقا نے حلال حرام کی پہچان کروائی، تب جا کے بڑے ہو کے بھی حلال حرام سے حلال و حرام کی پہچان بچپن سے ہم نے کرانی. ایک کمرشل بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے. مرغوب حمدانی صاحب کا ہم کافی دیر سے انتظار کریں، ان سے نعت بھی سننی ہے، اور پھر یہ اہم بات یہ کریں گے جب آج کے دور میں ہم کہتے ہیں میاں بیوی دونوں گھر سے کمانے نکلیں گے تو بچوں کی تربیت پہ کتنا اس سے اثر پڑتا ہے، اس پہ بات کریں گے. آپ شارٹ بریک.